ویلکم بیک ناظرین. جی نعمان صاحب. ایوب صاحب بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا ہے اس پہ مطلب کتنے پہلے جو احتجاج کر رہے ہیں یہ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آتے. دیکھیں ہم نے 2016 میں بھی جولائی میں احتجاج کیا, اس سے پہلے بھی مذاکرات بھی کیے, باقاعدہ ایک ٹیم بنی اسحاق ڈار صاحب سے, مشیر سے, خزانہ سے کافی بار مذاکرات ہوتے رہے, انہیں بلایا بھی صحیح, بجائے انہیں کمپرومائز کرنے کے, بجائے کوئی بات ماننے کے, الٹا اور ٹیکس لگا کے ان کو واپس بھیج دیا. حالانکہ ہماری پہلے تو اتنا ریئل اسٹیٹ میں جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں تھے, لیکن ان چند سالوں میں کافی محنت کی ہے. یونین ذریعہ الیکشن ہو کے انہیں ایک الیکشن بنایا, اب آل پاکستان بھی ڈیلر ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, ہاں جی فیڈریشن بھی بن گئی ہے, فیڈریشن بھی بن گئی ہے. جی آل پاکستان بھی اب انشاءاللہ ایسے ہیں سر سب ایک ہو رہے ہیں تاکہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, آگے ان کی نمائندہ ٹیم بنے, آگے جا کے مذاکرات کر سکیں. نعمان صاحب آپ اختلافات حکومت سے کیا ہیں؟ ڈی سی ریٹ پہ ہیں, ایف بی آر کے ریٹ سے ہیں, ٹیکسز سے اختلافات تو بہت زیادہ ہیں ہمارے, اور ڈے ون سے ہیں. اختلافات صرف یہ کہ اس کاروبار کو چلنے دیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کسی بھی پراپرٹی ڈیلر نے کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اس کی ریشو کم کریں جی, وہ تاکہ لوگ پیسہ پاکستان میں ٹیکس لیں. آپ کے جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں وہ تو رجسٹریشن جب اپنی پراپرٹی وہ بزنس کی کرواتے ہیں تو وہ ڈی ایچ اے کو, بیریٹر کو کافی رجسٹریشن پیسے دے دیتے ہیں. اپنا گوشورہ جمع کروانے کے لیے وہ 5,000 کسی وکیل کو نہیں دیتے, اپنا گوشورہ نہیں جمع کرواتے. ہماری یہ بھی رائے تھی, دیکھیں ٹیکس دینے سے کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر نہیں بھاگتا. ٹھیک ہے, ایکسائز کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں, رجسٹریشن کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں, اگر پراپرٹی ڈیلر بھی کمیشن پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے, جو پراپرٹی ڈیلر کمیشن لے رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے, وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. ٹیکس کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ آپ نہ لیں, لیکن اس کا طریقہ کار ایک ایسا بنائیں جس سے عوام کو آسانی ہو, یہ کاروبار چلتا رہے. جی جی, اس میں اگر آپ ٹیکس کی ریشو کم رکھیں گے نا تو حکومت کو ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا. یعنی تو پنجاب ریونیو اتھارٹی تو آپ سے بہت پہلے سے ڈیلر حضرات سے کہہ رہی ہے جناب رجسٹر ہو جائیں, آپ کی مرضی کا ریٹ رجسٹر تو ہو رہے ہیں. ان کو اپنی رائے بھی ہم نے بجٹ سے پہلے بھی رائے بنا کے دی ہے کہ ہماری تجاویز یہ ہیں, اس پہ عمل کریں. اس کے ہمیشہ اپوزٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس میں اربوں خربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اس سیکٹر میں بہت بڑا سیکٹر ہے, اس کو سمجھا جائے تو, لیکن اس کی نمائندہ ٹیم ہی کوئی نہیں ہے. مطلب حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس ایسا نہیں آتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے, ان سے مشاورت لی جائے. دیکھیں حکومت کا کام کیا, مقصد کیا ہے, ٹیکس اکٹھا کرنا ہے نا, تو ان سے مشاورت کر کے ٹیکس اکٹھا کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیکس نہ لیں, لیکن اسے ریشو کم کریں جس سے اس کا کاروبار بھی چلتا رہے اور پاکستان میں پیسہ آئے بھی صحیح اور حکومت کو بھی ٹیکس ملے. اگر اس طریقے سے حکومت فار ایگزامپل 1 ارب روپیہ اکٹھا کرتی ہے نا, ٹیکس ریشو کم کریں, وہ 10 ارب آئے گا حکومت کو. لیکن اس کے لیے آپ کی ایسوسیشن جو بنی ہوئی ہے, فیڈریشن بنی ہوئی, ان کو فعال ہونے کی ضرورت ہے. مقدم صاحب آپ کی نظر میں, جس طرح نعمان صاحب نے بتایا, آپ کی نظر میں کون کون سے ایسے ٹیکس لگ گئے ہیں جن سے یہ پراپرٹی سیکٹر متاثر ہو رہا ہے؟ جی آئی بلیو پہلی چیز تو انہوں نے جو اس کو انکم میں ڈال دیا کہ آپ کا جتنا بھی گین ہے وہ ایز انکم کریڈٹ ہو کے اس طرح ٹیکس لگے گا. تو پراپرٹی کی پرائسز آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی پلاٹ لینا ہو ڈی ایچ اے وغیرہ میں تو 2 کروڑ سے کم تو ہے نہیں. اس کو سیل کریں گے, آپ کا کوئی آپ کنسٹرکشن کر کے گھر کے اوپر 50-60 لاکھ روپے تو پروفٹ آپ بناتے ہو. تو اگر آپ اتنا پروفٹ مارجن ڈل رہے ہو تو آپ کا سیدھا 35% آپ کے اس کے انکم کا ٹیکسیشن پڑے گا. تو اتنی ٹیکسیشن کے بغیر تو بات تو پھر وہ انویسٹر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. انویسٹر تو یہی چاہے گا کہ یار میرا بزنس تھوڑا لوکریٹ ہے وہ اور اس طرح چلے. تو یہ جو انہوں نے انکم میں کریڈٹ کیا نا, اس کو آئی بلیو کہ گین کو سپریٹ کر کے اس کی سیپریٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے تھی. تو اس کا سب سے, اور پھر ایف بی آر ریٹ, جی ادھر ہی متعین کیے جاتے ہیں. جی جو اب تو قانون ہے, جی وفاقی قانون جو ہے وفاق پراپرٹی پہ وہ ٹیکس نہیں لگا سکتی, ریٹ مقرر نہیں کر سکتی قانون کے مطابق. جو میرے علم میں ہے سر پہلے یہ آلریڈی ایک ڈسکشن ہے آن ٹیبل کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی ایک ایف بی آر ریٹ بنا دی ہیں اور انہوں نے جی ڈی سی ریٹ الگ ہے. آپ بائی جب کر رہے ہو ٹیکسیشن پہلے ڈی سی ریٹ کی الگ رجسٹریشن وغیرہ پہ دے رہے ہو, اس پہ آتے ہو تو پھر یہ ایک ایف بی آر والا ریٹ لگا رہے ہیں. نہ مارکیٹ ویلیو اور نہ ایف بی آر کے ریٹ. کنفیوژن وہ بائر کی بھی سب سے زیادہ بائر کے دماغ میں کنفیوژن ہے, اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی یار کون سا ریٹ کدھر لگنا ہے, کون سا کدھر لگنا ہے. صفدر صاحب آپ تھوڑا اس میں کافی تجربہ رکھتے ہیں ٹیکس میں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پراپرٹی سیکٹر کے علاوہ کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو متاثر ہوئے ہیں؟ میں تھوڑا سا پراپرٹی میں پراپرٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی پراپرٹی والوں کے ساتھ پچھلے 2-3 سال سے جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا. کہا جا رہا تھا نا اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے دبئی میں ہیں, وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں, اس لیے پراپرٹی کا پیسہ باہر لے جانا چاہتے ہیں, اس لیے یہ بم گرایا گیا ہے. اب تو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے تو پراپرٹی کا بزنس نہیں کر رہے, دوسرے تو وہ نہیں کر رہے.
اس کے باوجود بھی پریشان ہے. ایکچولی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیبروری 2019 میں ایک اس کا پراپرٹی ویلیویشن کے حوالے سے ایک ایس آر او آیا تھا جس میں جو پریویس ایس آر اوز تھے ان کے مقابلے میں اس کو اگینسٹ تھا اور اس کو بڑھا دیا گیا. اب اس وقت ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ایک نیا جو ہے پروپوزڈ وہاں پہ جو ہے نا ویلیویشن ٹیبل آ چکے ہیں مختلف سٹیز کے. اب یقین کریں کہ وہ 65% پلس ہیں. آپ کے جو ایریا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 5.5 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے فال کر رہا تھا اور اس نے 9.70 پہ جا کے اسیس کر رہے ہیں. یعنی کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی زیادہ کر دیا ہے. میرا اب یہ تو جو پراپرٹی کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ کلیئر کریں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے برابر، اگر زیادہ نہیں ہوگا تو کم از کم برابر، تو کم از کم انہوں نے کر دیا ہوا ہے. اور یہ والے ریٹ اگر مزید اپلائی ہو جاتے ہیں مزید، تو جو پچھلے 2 سال میں اتنا ان لوگوں کا لاس ہوا ہے وہ لاس مزید بڑھے گا. اب ایف بی آر یا کوئی بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کاروبار کو، اپنے ملک کو جو ہے نا وہ اسٹینڈ سٹل کر دیں، مطلب ہر چیز کو روک دیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی ٹیکسیشن کریں کہ آپ کے ٹارگٹس بھی میٹ ہوں اور لوگ بھی جو اپنا بزنس ہے اس کو چلا سکیں. اس بجٹ کے بعد جو کنفیوژن پیدا ہوگی، اب صوبائی حکومت بھی ٹیکس ان سے لینا چاہتی ہے، پراپرٹی سیکٹر سے وفاق بھی لینا چاہتی ہے. دونوں کی آپس کی لڑائی، ان میں پہلے بھی ابھی تک جو صوبائی اتھارٹیز بنی ہیں آج تک بھی کئی ٹیکسز پہ ان کے اختلافات ہیں. اس کے بعد اور زیادہ اختلافات ہو جائیں گے. اگر یہ ڈی سی ریٹ، ویلیو ریٹ سب کو ختم کر کے ایک ہی ٹیکس ان پہ لگا دیا جائے، پراپرٹی پہ اتنا ٹیکس آپ نے دینا ہے، 1% بجائے 2% لگا دیں، 2.5% لگا دیں، باقی ٹیکس چھوڑ دیا جائے تو اس سے بہتری ممکن نہیں ہے. جیسا سنگل ڈیجٹ کی ہم ایک بات کرتے ہیں، سنگل ڈیجٹ ٹیکس کر دیا جائے تو اس سے زیادہ 4 گنا ٹیکس مل سکتا ہے حکومت کو. ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک کو سنگل ڈیجٹ پہ لے آتے ہیں، ریڈیوس ریٹنگ پہ لے کے آتے ہیں، لوگ ایمنسٹی کیوں اویل کرتے ہیں؟ لوگ ایمنسٹی اس لیے کہ ان کو اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھریٹ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکس جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ پہ دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اب کسی کو اگر کہا جائے کہ آپ 35% کے بجائے پراپرٹی یا پلاٹ کو 2% میں یا 1.5% میں آپ اس کو جو ہے وائٹ کر لیں اس منی کو، تو وہ ایگری ہو جاتے ہیں سم ہاؤ کہ اس میں مجھے ٹیکسیشن جو ہے نا وہ کم دینی پڑے گی. اگر ٹیکس کم ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی بزنس کا پہیہ زیادہ چلے گا اور آپ کا ریونیو بڑھے گا اس سے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا سوال یہ تھا کہ اس شعبے کے علاوہ کون کون سے شعبے ہیں جہاں پہ ٹیکسیشن کا افیکٹ ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جو انہوں نے چھوڑا نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لوگ ہمارے ہاں انویسٹمنٹس کرتے ہیں مختلف اسکیموں میں، سیونگ اسکیمس میں، پروفٹ آن ڈیٹ کماتے ہیں، جس میں زیادہ تر ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں جو کہ اپنی آخری عمر میں جا کے ارننگس کر کے اپنی لیونگس جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ریٹ کو بڑھا دیا گیا. سینئر سٹیزنز جتنے اپنا 60% سے زیادہ تھے ان کو ریڈیوس اپنا 50% جو ریڈکشن تھی ان کے ٹیکس ریٹ میں، وہ پچھلے سال ختم ہوا. اس سال انہوں نے ٹیکسز انکریز کر دیے لیکن وہ والی جو کنڈیشن تھی اس کو بحال نہیں کیا. مطلب ہر سیکٹر میں ہر آدمی پریشان ہے اس کی وجہ سے کہ یہ ٹیکسیشن کس طرف جا رہی ہے اور یہ کتنا لوگ اسے ریکور کریں گے. ایک جو ٹیکس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کی ایک آواز تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، یعنی ٹیکس کی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایف بی آر کا چیئرمین لایا جائے، وہ لایا جائے. آپ کے جو شبر زیدی صاحب چیئرمین ہیں اسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں جن کا دعویٰ مجھ سے زیادہ ماہر معاشرت کوئی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر حفیظ صاحب ہیں، ان کا بھی یہی نعرہ ہے، ان سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند انسان معاشرت میں کوئی نہیں ہے. ہمارے اسٹیٹ بینک جو گورنر بینک کے اسٹیٹ بینک کے آگے ہیں رضا باکر صاحب، وہ کہتے ہیں مجھ سے بہتر کوئی معاشرت دار نہیں ہے. حماد اظہر صاحب وزیر مملکت، وہ کہتے ہیں مجھ سے اچھا بہتر معاشرت دار نہیں ہے، معاشرت کو کوئی نہیں جانتا. ایڈوائزری ہے معاشرت کی، وہ کہتی ہے ہم سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. اتنے 8-10 ادارے، 8-10 وزارتیں جو اس سے لنک ہیں معاشرت کے حوالے سے، اور سب ایکسپرٹ ہیں. اس کے باوجود پھر بم وہ گرا رہے ہیں یا حکومت جان بوجھ کے گرا رہی ہے. یہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشن ہے اس کو پاس کروانے. دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز جو ہے نا وہ ٹارگٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کی ایگزسٹنگ جو انڈسٹری ہے، جتنے لوگ آپ کے ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں، آپ ان کا خون ہی چوسنا شروع کر دیں. آپ یہ جتنے ایکسپرٹس آپ نے بتائے ہیں
ان ساروں کی ایکسپرٹیز ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور جو ابھی بجٹ آیا ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں. اس کے اندر نئے میئرز کون سے آئے ہیں سوائے ایمنسٹی کے علاوہ؟ ایمنسٹی تو پچھلے کئی سالوں سے جب بھی ان کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوتا تو یہ ایمنسٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کون سا انہوں نے کیا؟ انہوں نے منیمم ٹیکس بڑھایا انڈسٹری کے اوپر بوجھ, انہوں نے ایسے کام کیے جو 2-3 سال پہلے انہوں نے لگائے ان کو پھر ریورس کر دیا, سیل ٹیکس ود ہولڈنگ پھر بحال کر دی, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں. اسی طرح جو آپ کے تھرڈ شیڈول کے آئٹمس تھے ان کو ایکسٹرا ٹیکس میں لے گئے, پھر ان کو دوبارہ تھرڈ شیڈول میں ڈال دیا گیا. مطلب کون سا انہوں نے نیا کام کیا جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ کوئی نیا ٹیکس یا نئی کلیکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ انہی کو پینلائز کر رہے ہیں, انہی کو بار بار پنچ کر رہے ہیں. تو موجودہ ٹیکس پیئر پہلے ہی ٹیکس ادا کر رہے ہیں, وہی یعنی کہ آپ کا کہنا مقصد ٹارگٹ وہی ہوں گے, وہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی ریونیو میئرز بہت کم ہے جو انہوں نے کوئی نیا اسٹیپ لیا ہو جس کی وجہ سے. اسکیم چند دن رہ گئے اس میں, اس پروگرام کے بعد ہمارے شاید 2-3 دن رہ جائیں. آپ کے سامنے وزیر اعظم سے لے کر وزیر خزانہ تک تمام لوگ اس کی کمپین میں لگے ہوئے ہیں بتانے کے لیے کامیاب کروائیں. آپ کو کمی کیا نظر آتی ہے, کامیاب ہوگی؟ ایوبی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی ایمنسٹی اسکیم بیسیکلی وہ اسکیم ہے جس میں ہائر جو طبقہ ہے وہ نہیں بلکہ اس سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس نے اس سے مڈل سے بھی اپر مڈل آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے, اور اس میں بہت زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں. اور اس میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور لوگوں تک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم فریم بہت کم ہے اور بڑھنی چاہیے آگے یا نہیں؟ اس کی ڈیٹ بالکل بڑھنی چاہیے, ادروائز یہ فروٹفل نہیں ہوگی. اس کی ڈیٹ بڑھنے سے بہت زیادہ یہ فروٹفل ہوگی اور اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں سود مند ہے, لوگوں کو اویل کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کے بیک پہ ان کے پاس کوئی اس کی روٹ بینکنگ جو بھی ایک ٹریل ہے وہ اگر ان کے پاس موجود نہیں ہے تو ان کو ضرور اویل کرنی چاہیے. مقدم صاحب, ایمنسٹی اسکیم جس طرح صدر صاحب کہہ رہے ہیں اویل کرنی چاہیے, اگر یہ ڈیٹ گزر جاتی ہے, حکومت ڈیٹ نہیں بڑھاتی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں قانون حرکت میں آئے گا؟ باقی جو حکومت کہہ رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ واقعی بے نامی جو اثاثے ہیں وہ حکومت قبضے میں لے گی, لوگوں کو سزائیں ملیں گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کامیاب ہونے والا ہے؟ سزاؤں کو جو بریک کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آپ سے جواب دیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.